الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حدیث جبریل کی شرح چل رہی ہے، اس کی وضاحت چل رہی ہے۔ 6 چیزیں جو بیان کی گئی تھیں، 6 سوالات کیے گئے تھے، اس میں ایک آخری سوال کیا گیا تھا، ٹھیک ہے آپ قیامت نہیں جانتے، یہ بتا دیجئے کہ وعن اماراتہا، قیامت کی کچھ نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑی نشانیوں کا ذکر کر دیا۔ پہلی نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ لونڈی اپنے مالکہ اپنے آقا کو جنے گی۔ لونڈی سے مراد ایک عورت سمجھ لیجئے، ایک دور ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ اور دوسری یہ کہ نادار اور ننگے بھوکے، ننگے سے مطلب یہ نہیں کہ بغیر کپڑے کے، ننگے سے مراد یہ کہ جن کے بدن پر کپڑے بھی کم ہوں گے، یعنی غربت کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے بھوکے ہوں گے، یعنی وہ لوگ مساکین ہوں گے، لوگ جن کا کام بکریاں چرانا ہوگا، اور وہ بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنائیں گے۔ 2 باتیں بیان کی گئیں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی لڑکی اپنے ماں پر حکومت کرے گی، اور جو غریب طبقے کے لوگ ہوں گے، بکریاں چلانے والے، بڑی بڑی شاندار حویلیاں عمارتیں بنائیں گے۔ جو نشانی آپ نے بیان فرمائی، اس کا مطلب حدیث کی شرح کرنے والوں نے کئی طرح سے بیان کی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے راجح اور قریب کا راستہ یہ کہ قرب قیامت میں ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یعنی لڑکی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے قریب ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، دوستوں کو قریب کیا جائے گا، ماں باپ کو دور کیا جائے گا۔ ایسی مثالیں آج دنیا کے اندر مل رہی ہیں، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اقرب ترجیح جو ہے وہ یہ کہ قیامت کے قریب ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، حتیٰ کہ لڑکیاں جن کی شرست اور فطرت میں ماؤں کی اطاعت ہوتی ہے، وفاداری کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور جن سے ماں کے مقابلے میں سرکشی بظاہر بہت مشکل ہے، لڑکیاں اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں نہیں کرتی، وہ بھی نہ صرف ہے کہ ماؤں کے مقابلے میں نافرمان ہو جائیں گی، بلکہ الٹی اس طرح ان پر حکومت چلائیں گی جس طرح کہ ایک مالکہ اپنے زر خرید بانڈی پر حکومت کرتی ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے تعبیر کیا ہے کہ عورت اپنے مالکہ اور آقا کو جنے گی، یعنی عورت سے جو لڑکی پیدا ہوگی، اس مفہوم کو سمجھ لیجئے، اور ایسی مثالیں آج موجود ہیں، چاہے کم ہوں لیکن ہیں۔ عورت سے جو لڑکیاں پیدا ہوگی، وہ بڑی ہو کر خود اس ماں پر اپنی حکومت چلائے گی، اور کوئی شک نہیں اس نشانی کے ظہور کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اور دوسری نشانی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب طبقے کے لوگ، بھوکے اور بکریوں کے چرانے والے بڑے بڑے اونچے محل بنوائیں گے، تعمیر کریں گے، لمبی لمبی اونچے اونچے محلات ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، عمارتیں بنائیں گے۔ تو اس طرف اشارہ کہ قرب قیامت میں یہ اشارہ ہے کہ دنیاوی دولت اور بالا تری ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ کسی خاص علاقہ، ایریے کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا، یعنی آخری زندگی میں قیامت کے قریب ایسا ہونے والا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ اونچے اونچے محل بھی بنائیں گے، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو۔ وہ ایسے لوگ بالا تری ان کے ہاتھوں میں آئے گی جس کے وہ اہل نہیں ہوں گے، اور ان کو بس اونچے اونچے شاندار محل بنوانے کا شغف ہوگا، یعنی اس سے دلچسپی لیں گے۔ بلکہ قرآن حدیث شریف کے اندر کہ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر فخر بھی کریں گے، اور اسی کو وہ سرمایہ فخر و مباحات سمجھیں گے، فخریہ انداز میں بنائیں گے کہ ہم نے فلاں سے اونچا بنایا، ہم نے فلاں سے اونچا بنایا، ہمارا گھر فلاں سے اونچا ہے، ہمارا گھر فلاں سے اچھا ہے، اور اس میں اپنے اولو العزمی دکھائیں گے، فخر کا اظہار کریں گے، تکبرانہ انداز ہوگا، ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ بھی آج ہماری اور آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مشاہدہ ہے دنیا کا۔ ایک دوسری حدیث میں اس مضمون کو اس الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ جب حکومتی اختیارات اور مناصب و معاملات نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا ہو، یعنی معاملات ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں جو اس کے اہل نہ ہو، نہ کر سکتے ہوں۔ اب یہاں شرح بیان کرتے ہوئے کہ اس سائل کے چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ سائل جبریل امین تھے، اور اس لیے سائل بن کر آئے تھے کہ اس سوال و جواب کے ذریعے صحابہ کو دین کی تعلیم اور تذکیر ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں کہ لبثت ملیا، کچھ دیر ہم ٹھہرے، کچھ دیر سے مراد کچھ دن ہے، کچھ لمحہ ہے، جو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمر بن خطاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عمر، یا عمر، کیا جانتے ہو کہ یہ آنے والا آدمی کون تھا؟ کہا نہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ھذا جبریل یعلمکم، اتاکم یعلمکم دینکم، آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے، معلم بنا کر۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے، اور پورا آپ نے جواب بھی دیا، لیکن امت کو سکھانے کے لیے یہ سوال جواب، یہ مکالمہ جبریل امین کے ساتھ ہوا تھا۔ اس حدیث کے بعض روایات میں یہ تصریح بھی موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام کی آمد اور گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے زندگی کے آخری حصے میں ہوئی تھی۔ فتح الباری کا مطالعہ کیجیے، بخاری کی شرح
ابن حجر عسقلانی کی، اور عمدۃ القاری حدیث کی بخاری کی شرح ہے علامہ عینی کی، یہ تفصیل وہاں ملے گی۔ گویا 23 سال کی مدت میں جس دین کی تعلیم مکمل ہوئی تھی، اللہ رب العالمین کی رحمت نے چاہا 23 سالہ 10 سالہ زندگی، 13 سالہ زندگی مکی زندگی میں توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور اس کے بعد 10 سالہ زندگی مدنی زندگی تھی، یہ 23 سالہ زندگی اب اللہ کی رحمت نے چاہا کہ جبریل امین کے ان سوالات کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب بیان کرا کے صحابہ کے علم کی تکمیل کر دی جائے اور ان کو اس امانت کا امین بنا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہم تک اور آپ کا جو دین آیا ہے صحابہ کے واسطے سے آیا ہے۔ صحابہ نے جو کچھ سنا، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو بتایا، بلکہ کچھ ایسے افراد بھی تھے صحابہ میں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، یعنی زیادہ آپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی ایسی بات آپ بیان فرما دیں اور میرے علم میں وہ بات نہ آئے، میں محروم ہو جاؤں، بلکہ صحابہ کا یہ عمل تھا، طریقہ تھا۔ ایک بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، گھر میں آ کر کے بتاتے تھے، بیوی کو، بچوں کو، اپنے دوستوں کو، یا اس مجلس میں جو لوگ نہیں ہوتے تھے کہ آج اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی، آج اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی۔ کچھ ایسے مواقع بھی آئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کسی مسئلے میں کچھ بات بیان کر دی، جو بات ان کے علم میں نہیں تھی بیان کر دی، لیکن اس کے خلاف کسی صحابی نے کوئی بات بیان کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، آپ نے یہ بات بیان فرمائی تھی۔ عمر ابن خطاب نے کہا ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے عدول تھے، ثقہ تھے، سچے تھے، امانت دار تھے، کسی کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا نولیک ما تولیت، تو تم بیان کر رہے ہو، میں تم کو تمہارے ذمے میں سونپتا ہوں، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ اسے مان لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے، ایک دوسرے کو سکھاتے تھے۔ اس طرح بعد میں احادیثیں لکھی گئیں، احادیث لکھی گئیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ محدثین، ان کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے تھے، سنتے تھے، ایک ایک صحابی کے پاس جاتے تھے جو تابعین ہوتے تھے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، بتائیے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ تو صحابہ کا بہت زبردست احسان ہے اس امت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک امانت کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا، اور حدیث جبریل بھی صحابہ کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے، اور اس طرح بیان کر کے گویا علم کی تکمیل کر دی جائے صحابہ کے سامنے، اور ان کو اس امانت کا امین بنا دیا جائے، اور حقیقت میں وہ امین تھے۔ واقعہ یہی ہے کہ دین کا حاصل ناظرین کرام 3 چیزیں ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل اللہ کے مطیع فرما بردار بنا دے، اور پھر اس کی بندگی کو، اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی بنا لے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اور ارکان اسلام اس حقیقت کے مظاہر ہیں
دوسری بات یہ کہ اہم غیبی حقیقتوں کو مانا جائے جو ہمارے نبی نے بیان کر دیا، یقین کیا جائے، اور جن کو ماننے کی دعوت دی گئی ہے اسی پر ایمان ہو۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں دیکھیں گے آپ، سورہ البقرہ کے شروع میں آپ کو یہ بات ملے گی، جہاں ایمان کا بیان آتا ہے وہاں بالغیب با لگایا جاتا ہے۔ وہ تصدیق کرتے ہیں غیب کی، جو نبی نے بتا دیا غیبی باتیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں آپ کو معراج ہوئی تھی، ایک ہی رات میں مکۃ المکرمہ بیت اللہ سے نکلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، ایک ہی رات میں واپس آئے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ الاسراء میں ملتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے اللہ کی ذات، پاک ہے اللہ کی ذات، جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا تاکہ اپنی نشانیاں بتائیں، جہاں اللہ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ یہ ذکر بیت المقدس کے آس پاس کا ذکر ہے۔ پھر یہ کہ سورہ النجم کے اندر کچھ آیات ملتی ہیں معراج کی۔ اسراء کا تعلق بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے، اس کا اسراء کہتے ہیں۔ اسراء راتوں رات چلانا، راتوں رات ہم لے گئے، لیکن معراج اوپر چڑھنا، اس کا تفصیلی بیان کچھ آپ کو ملے گا سورہ نجم کے اندر، باقی پوری تفصیلی بیانات آپ کو حدیث کے اندر ملیں گی۔ ان تمام پر ایمان رکھنا۔ ظاہر ہے کوئی صحابی آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، نہ مسجد بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، نہ آسمانوں تک۔ حقیقت میں یہ سفر آپ کا تنہا اکیلے ہوا تھا جبریل امین کے ذریعے سے، اور اللہ رب العالمین نے یہ راستہ طے کرایا، اور صدیق اکبر نے اور سارے مسلمانوں نے، صحابہ نے اس بات کی تصدیق کی، آپ نے جو کہا حق ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اور کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا، ارکان اسلام کے تعلق سے، اسلام کے ارکان کیا کیا ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔